پاکستان کی 16ویں اسمبلی کے لیے مورخہ 8 فروری 2024 کو عام انتخابات ہوئے، جس میں قومی اسمبلی کے ساتھ ساتھ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات بھی منعقد ہوئے۔ ان انتخابات کے لیے تقریباً 12 کروڑ سے زائد لوگ جو تھے وہ رجسٹرڈ ووٹر تھے، اور ان میں تقریباً 50 ارب سے زائد لاگت آئی الیکشن پروسیس میں۔ تو یہ صرف قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے اخراجات تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر انتخابات بھی ہوتے ہیں، جن میں سینٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں اور بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں، جن پر آپ یوں کہہ لیں کہ اتنے ہی اخراجات جو ہے وہ مزید ہوتے ہیں۔ میں چونکہ 2010 میں میری انڈکشن ہوئی تھی، تو 2013 میں پہلے عام انتخابات، پھر 18 میں اور پھر 2024 میں تیسرے عام انتخابات کروانے میں میں ایک حصہ رہا ہوں۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کا میں چشم دید گواہ ہوں، اور 2013 سے لے کر آج تک جنرل انتخابات اور اس کے درمیان میں بلدیاتی انتخابات اور کنٹونمنٹ الیکشنز جو ہے وہ ہوتے رہے ہیں۔ تو بریک بینی کے ساتھ مجھے موقع ملا ہے کہ الیکشنز کو پروسیجر کو دیکھوں اور اس پر جو ہے وہ آج انالیسز کروں۔ تو بیسیکلی اس کا الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ایسا ادارہ ہے جس کے ذمہ جو ہے وہ الیکشن کنڈکٹ کروانا اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ اپنے کام میں مسلسل جو ہے وہ مگن رہتا ہے، کبھی ایک انتخابات ہو رہے ہیں، کبھی دوسرے اور کبھی تیسرے۔ چونکہ ان کے پاس عملہ اپنا اتنا ذاتی نہیں ہوتا، لہٰذا وہ گورنمنٹ کے دیگر محکمے، جس میں تقریباً سارے محکمے شامل ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹیز جو ہے وہ الیکشن میں لگائی جاتی ہیں، تو ماسوائے چند جو ہے وہ ایمرجنسی کو جو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کوئی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹرز، اور ان کے ساتھ پیرامیڈیکل اسٹاف جو ہے ان کی شاید ڈیوٹی ان میں سے بعض لوگوں کی لگتی ہے، لیکن اس کے علاوہ تقریباً سارے محکمے جو ہے اس کار خیر میں اپنا کام حصہ ڈالتے ہیں۔ تو ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے۔ تو ٹریننگ پریزائڈنگ آفیسر کی ہماری 2 دن کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ 2 دن کے علاوہ جو ہے وہ دیگر جو عملہ ہوتا ہے، اے پی او اور پولنگ آفیسرز، ان کی 1 دن کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو یہ ٹریننگ بیسیکلی اگر کی جائے تو ایک دن سے بھی کم جو ہے وہ اس پر 2-4 گھنٹے کی یہ ٹریننگ ہو سکتی ہے، لیکن اس کو پہلے مرحلے میں اس کو 2 دن پریزائڈنگ آفیسرز کی اور 1 دن جو ہے پولنگ اور اے پی اوز کی جو ہے وہ ٹریننگ کی جاتی ہے۔ تو اس کو بھی منیمائز جو ہے وہ کر دینا چاہیے، ہو جانا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ اس پر یہاں سے جو ہے وہ سلسلہ بہتری کی طرف جو ہے وہ آئے۔ اب 2 دن میں بھی ہم وہی سیکھتے ہیں جو ہمیں 2 گھنٹوں میں سیکھ لینا چاہیے۔ ایک کتابچہ ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ پڑھ کے وہ سنا دیتے ہیں جو ماسٹر ٹرینرز ہوتے ہیں، اور آلریڈی جو لوگ ٹریننگ کر چکے ہوتے ہیں ان کو ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے اس کی۔ تو یہ خواہ مخواہ کے اخراجات ہیں۔ پھر الیکشن کنڈکٹ کرواتے ہوئے جب باقاعدہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو الیکشن سے 1 دن پہلے سامان وصولی کا دن ہوتا ہے۔ تو اس دن جو سب سے پہلے چیز انشور کی جاتی ہے وہ پچھلے الیکشنز میں 2018 میں تو RTS کروایا گیا تھا کہ اس پر رزلٹ سبمٹ ہوں گے، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ ایک اسی سے ملتی جلتی الیکشن اپنا ایپ جو ہے کروائی گئی، اور اس کی صورتحال یہ تھی کہ جس دن ہم الیکشن مٹیریل وصول کرنے گئے تو وہ ایپ تقریباً رات گئے تک ہم سے سسٹم سے ایکٹیو نہیں ہو رہی تھی۔ تو پہلی تو غلطی یہاں سے شروع ہو گئی تھی کہ وہ ایپ جس کے ذریعے ہمیں رزلٹ سبمٹ کروانا تھا وہ ایکٹیو جو ہے وہ نہیں ہو رہی تھی، رجسٹرڈ نہیں ہو رہی تھی۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ مسائل ہوئے، تقریباً 50 سے 60% لوگ جو ہیں وہ ایپ کی پریشانی میں مبتلا تھے، اور ان کو جو ہے وہ کچھ کی ایپ ہوئی، کچھ کی نہ ہوئی۔ پھر جب الیکشن مٹیریل وصول کرنے کا مرحلہ تھا تو اس میں کیا کیا گیا کہ کاؤنٹرز جو ہے وہ اتنے کم بنائے گئے تھے، کچھ لوگ دوستوں میں سے رات کو 12 بجے اپنے اسٹیشن پہ پہنچے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو ٹرانسپورٹیشن کا نظام جو ہے وہ اس طرح کا تھا، پھر جو ہے وہ الیکشن مٹیریل ڈیلیوری کا نظام جو ہے وہ ناقص تھا،
پھر اپنا ایک اسکاڈ کی صورت میں وہ آرمی لے کے گئی پولنگ اسٹیشنز پر، وہ اکٹھے کرتے رہے لوگوں کو کہ 4 گاڑیاں یا 3 گاڑیاں یا وہ اتنے لوگ اکٹھے ہوں گے تو تب موو کر سکیں گے، تو وہ بھی ڈیلے کر دیا گیا۔ تو جو لوگ صبح 8 بجے بلائے گئے تھے 7 تاریخ کو، یعنی الیکشن سے ایک دن پہلے، ان کے جو ہے وہ رات 12 بجے تک اپنے اسٹیشنز پہ پہنچے، تو ان کو سکت نہیں تھی کہ وہ ان میں سکت اور ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے اسٹیشنز جو ہے وہ تیار کر سکیں۔ پھر اسی طرح صبح 6 بجے پولنگ عملے کو پہنچنے کا حکم تھا، تو وہ سخت سردی میں اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں صبح کی، اس وقت جب ان کو کہا گیا کہ پہنچے، تو ان میں سے بہت سارے لوگ بر وقت جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے۔ تو جو الیکشن ٹائمنگ تھی الیکشن شروع کرنے کی وہ صبح 8 بجے کی تھی، تو بہت سارے اسٹیشنز پر جو ہے وہ بر وقت شروع نہیں ہو سکا۔ پھر جی اب سروس بند کر دی گئی، موبائل فون سروس، تو ایمرجنسی کیسز جو ہے وہ کس کے ساتھ شیئر کرنے تھے، آر او کو یا ڈی آر او کو یا جو بھی نمبر دیے گئے تھے، وہ کسی کے پاس مٹیریل کم ہے، چونکہ مٹیریل صبح 8 بجے کھولنا ہوتا ہے سینسیٹیو مٹیریل، تو کسی کے پاس وہ اس میں جو ہے وہ کمی بیشی تھی، تو وہ پریشانی کا سبب بن گیا۔ پھر وہاں پہ دیگر فیسلٹیز نہیں تھی، فرنیچر کا مسئلہ تھا بہت سارے اداروں میں، اور پراپر جو ہے وہ اسٹیشن اس کو نہیں کہا جا سکتا تھا، یعنی وہ جو بھی حالات تھے پولنگ شروع ہوئی تو ان میں سے بہت سارے مسائل ایسے تھے کہ بہت اتنے ضعیف لوگوں کو، ضعیف تو نہیں، عمر رسیدہ لوگوں کو لگایا ہوا تھا کہ ان کو وہ لسٹیں پڑھنی نہیں آ رہی تھی نظر کی کمزوری کی وجہ سے یا دیگر کوئی کسی وجوہات کی وجہ سے، ان ایفیشنسی جو ہے وہ بڑی پائی جاتی تھی۔ الیکشن شروع ہوا، اختتام تک جو ہے مختلف مراحل جاری رہے، افراتفری کا عالم تھا، ایک پولیس والا تعینات تھا تو وہ بھی بے بس دکھائی دیتا تھا۔ اس کے بعد رات کو جب پولنگ کا وقت ختم ہوا تو تمام عملہ جو صبح 8 بجے سے لے کر بغیر کسی بریک کے شام 5 بجے تک جو ہے وہ کام کرتا رہا تھا، ان کے اندر ووٹ گنتی کرنے کی سکت ہی نہیں تھی۔ تو نتیجہ کیا نکلا، کوئی ادھر بیٹھ رہا ہے کوئی ادھر لیٹ رہا ہے، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ وہاں پہ اڑے آ گیا۔ ہمت کر کے اکٹھے ہو کر الیکشن کے رزلٹ مرتب کیے پولنگ اسٹیشن پر، اور یہ تقریباً اسی دوران کسی نے 8 بجے کر لیا، کسی نے 9 بجے کر لیا۔ تو جب مکمل ہو گیا تو گاڑی کھڑی تھی، لیکن گاڑی کو پولنگ آر او آفس کی طرف واپس جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کا بھی یہ ہوا کہ تقریباً ہم 9 بجے رزلٹ تیار کر کے بیٹھ گئے، پھر نتیجہ یہ نکلا کہ آرمی اکٹھے کرتے رہی، دوبارہ ساری گاڑیاں انہوں نے اکٹھی کی، 5-6 گاڑیاں ان کا کنوے بنایا، تو ان کو لے کے آئے۔ صبح کے 3 بج چکے تھے جب ہم آر او آفس میں سامان جمع کروانے کے لیے آئے، تو وہاں پہ سامان جو ہے وہ جمع کرواتے ہوئے کافی لائنیں لگی ہوئی تھی، تو 5 بجے تک یہ پروسیس جو ہے وہ جاری رہا۔ سامان سبمٹ ہوا، کسی کا رزلٹ ٹھیک نہیں تھا یا دیگر کوئی مسائل تھے، فون کی سروس بند تھی، خواتین بیچاری جو ہے بیٹھی رو رہی تھی، چونکہ ان کے ایپٹیٹیوڈ تھوڑا اور طرح کا ہوتا ہے، تو ان کام جو ہے وہ 5 سال بعد یا 3 سال بعد یا ایک کافی عرصے کے بعد آتا ہے، تو ان کا اس میں انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا ہے اور وہ اس پروسیس سے گزری بھی نہیں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے شدید پریشانی تھی۔ اوپر سے جب موبائل فون سروس بند تھی تو ان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رابطہ بھی منقطع ہو چکا تھا، کچھ پولنگ اسٹیشنز پہ بیٹھی ہوئی تھی، کچھ جو ہے وہ ادھر بیٹھی ہوئی تھی آر او آفس میں سامان جمع کروانے کے بعد، تو گھر والوں سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا، بلڈنگ کے اندر داخل ہونے کی گھر والوں کو اجازت نہیں تھی، تو بڑا عجیب سی صورتحال بنی ہوئی تھی۔ تو اس سارے سسٹم سے گزرنے کے بعد جب ہم گھر پہنچے تو آنکھیں سوجی ہوئی تھی، ان کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کی سکت تقریباً ختم ہو چکی تھی، کیونکہ میں پچھلی رات بھی جگراتا اور اس رات بھی، یعنی 2 راتوں سے مسلسل سو نہیں پائے تھے، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ بڑا پینفل تھا۔ اب اس کا آؤٹ کم یہ نکلا کہ اپنا اس کی کیا نام ہے ٹرن آؤٹ یہ تقریباً 50% کے قریب رہا۔ کچھ بچے اپنا خواتین بزرگ یہ ووٹ ڈالنے نہیں آ سکے، کیونکہ سسٹم جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل بنا دیا گیا ہے، پولنگ اسٹیشن پہ آنا، لائنوں میں کھڑے ہونا، اور 2 کے احکامات تھے اسی پی کے ان کو ترجیح دینی ہے، اپنا طور پر کوشش بھی کرتے رہے، لیکن جوان لوگ لائنوں سے اپنی باری دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو جتنا اخراجات اس پر ہوئے ہیں 50 ارب سے زائد اخراجات ہوئے ہیں، تو اس میں ہم بڑا ایک شہر جو ہے وہ ایک شہر تقریباً جو ہے اس کی ساری نالیاں گلیاں سڑکیں جو ہے وہ سیدھی کر سکتے ہیں، اتنے ایکسپینڈیچرز تھے۔ تو ہماری یہاں اسمبلیاں عموماً 3 سال چلتی ہیں، مدت پوری نہیں کر پاتی ہیں، پھر الیکشن، بلدیاتی الیکشن،
الیکشنوں کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، تو اس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دیگر ممالک کی طرح، چونکہ ہمارے پاس اب سہولت آ چکی ہے، ایک بایو میٹرک طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ہر ایک اپنا ووٹ کاسٹ کرے، انگوٹھا CNIC انٹر کرے اور اپنا ووٹ وہاں پہ جو ہے وہ، اس کے لیے ہمیں ایک اپلیکیشن اور اسٹرانگ بیک اپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ تیار کرنے میں اگر گورنمنٹ سنجیدہ ہو تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو سوچ کار فرما ہے وہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگی تو یہ الیکشنز جو ہے وہ اسی طرح ہوتے رہیں۔ تو جب 2013 میں نے پہلی دفعہ الیکشنز کروائے تھے، جنرل الیکشنز، اس وقت صورتحال کمپیریٹیولی بہتر تھی۔ پھر ود دی پیسج آف ٹائم یہ ہر الیکشن میں چیزیں جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہیں، یعنی انیفیشنسی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے الیکشن کے کنڈکٹ کرنے میں۔ تو اس پر یہ ہے کہ جب فارم 45 ہم نے جمع کروایا تو اس کی ایک کاپی ایجنٹوں کی دی، وہ لے کے اپنے کینڈیڈیٹ کے پاس گئے، تو کینڈیڈیٹس کے جب بہت سارے اب سوشل میڈیا پہ اس طرح کے رزلٹس آ رہے ہیں کہ جو کینڈیڈیٹس کے پاس 45 کی کاپی گئی، اس کے مطابق جو ہے وہ ان کے رزلٹ مرتب نہیں کیے گئے، یعنی دھاندلی کا شور جو ہے وہ ابھی تک برقرار ہے۔ تو جتنے یہ ایکسپینڈیچرز ہوئے ہیں اس پر بھی صاف اور شفافیت پر جو ہے وہ مختلف لوگوں کی طرف سے، مختلف پارٹیز کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو سسٹم پر جو ہے وہ یہ بیسیکلی کویسچن مارک ہے کہ ایک ادارہ اگر سربراہ ہے تو کیوں نہیں وہ کچھ مشینیں ایسی جیسے مغربی ممالک میں ہو رہا ہے، متنازع ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے، اور یہ ایک دفعہ اگر کر لیں گے تو دیگر پھر ہر دفعہ کی جو ہے وہ ضلالت اور یہ دیگر بہت سارے مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے سامنے ہی تھے، بیوروکریسی بھی اس میں شامل تھی، پروفیسرز بھی تھے، اسکول ٹیچرز بھی تھے، ہیلتھ سے ریلیٹڈ تھے، زراعت سے ریلیٹڈ جو ہے وہ تھے ملازمین، اور آلموسٹ اوپر سے لے کر نیچے تک ہر شخص جو ہے وہ فیڈ اپ ہو چکا تھا اس سارے پروسیجر سے، کیونکہ یہ اتنا مشکل ہے۔ اگر اس کو ہم آسان کر دیں تو ایک تو ٹرن آؤٹ جو 50% کے قریب رہا ہے وہ بڑھ کے 80-90% تک چلا جائے گا، اور ہر ایک اپنا جو ہے وہ رائے استعمال کر سکتا ہے۔ پھر جو ہے وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ جب یہ کاسٹ کریں گے تو یہ لڑائی جھگڑے اور دیگر چیزیں ان سے بھی بچا جا سکتا ہے، کیونکہ رائٹ وہی ہے کہ جو آپ اپنا استعمال کر سکیں۔ اگر کسی کی دباؤ کی وجہ سے یا کسی کے کہنے پر اپنا ووٹ استعمال کریں گے تو وہ آپ کی رائے نہیں ہوگی بلکہ کسی اور کی رائے ہوگی۔ تو جو میں نے دیکھا، جو میں نے محسوس کیا پچھلے ایک دہائی میں، اس سے تو ان ایفیشنسی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، ادارے جو ہے ان کو دمک کی طرح کھایا جا رہا ہے، ان کا سٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، تو کام کرنے کی سکت جو ہے وہ اداروں میں بالکل باقی نہیں رہی ہے۔ اب اس میں ریفارمز پولیٹیکل پارٹیز کے منشور میں بھی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں کہ ریفارمز جو ہے وہ کی جائے اداروں کے اندر تاکہ ان کی ایفیشنسی بڑھ سکے، ٹیکس کلیکشن زیادہ ہو سکے، تبھی یہ معاملات جو ہے وہ سلجھیں گے۔ ادروائز پھر اسی طرح الیکشنز ہوتے رہیں گے اور اس میں دھاندلی اور شور شرابہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہوتی رہیں گی، تو اس کا ملک کو جو ہے وہ بہت نقصان ہے۔ تو یہ میرا ایکسپیرینس تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تو دیگر لوگوں کے بھی تجربات اس سے ملتے جلتے ہی ہوں گے۔ تو پاکستان، اللہ تعالیٰ خیر اور کرم کرے اس ملک پر، کوئی ایسی لیڈرشپ ہمیں مل جائے جو کہ ہمیں دیگر بہت سارے ممالک کی طرح ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کے جائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔